السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے آ جاؤ۔ تمام حضرات محبت اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک کٹ نہ مروں میں خواجہ بطحا کے حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کے حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ٹاپک پر گزشتہ 2-3 جمعوں سے بیانات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو، تم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بہت ضرورت ہے۔ جب تک ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، جب تک پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی عظمت، ان کا پیار، ان کا اتباع، ان کی تابعداری جب تک ہمارے دل میں نہیں آئے گی، جب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔
اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نہیں بھیجنے کا ارادہ نہ کرتا تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جنت کے نعمتیں ہوتی۔ آج سارے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ریالیاں لوگ نکال رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جتنا ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ریالیاں نکال رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف دنیا کے لوگوں کے سامنے کرانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم بیانات تو کر رہے ہیں مسجدوں میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے نبی کا سیرت بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بیانات ہم کر رہے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے اوپر جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی سزا کے بارے میں بھی ہم لوگ بیانات کر رہے ہیں۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم لوگ کتنے نان مسلمز تک یہ پیغام پہنچائے، ایک مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کس کی کمزوری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا میں سب سے عزت والے پیغمبر ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے آندھرا پردیش کے ایک ٹی وی چینل پہ، نیوز چینل پہ، کیش نام کا ایک نیوز چینل ہے، ایک ٹی وی چینل ہے، جس میں پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے۔ یہ چینل مسلمانوں کا چینل نہیں ہے، نان مسلمز کا چینل ہے، ہمارے اسی آندھرا پردیش کا کیش۔ پوچھا گیا سوال، کوشچن، کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے؟ تو جواب دینے والا بھی ایک نان مسلم سے کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کی محبت، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو لوگ کیسے گھٹا سکتے؟ دنیا میں 24 گھنٹوں میں ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی آواز دنیا میں ہوتی ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر دنیا کا آخری کنارہ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے دنیا میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جس جگہ پہ اذان نہ ہوتی ہو۔ 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس سیکنڈ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہو۔ اتنے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کون گھٹا سکتے؟ جب دنیا 2% لوگ 98% لوگوں کے اوپر جب حکومت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ایسے وقت میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا، تم میں گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، سرمایہ دار اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مکی، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے تم اللہ کے نظر میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم جتنے اللہ سے ڈرنے والے ہوگے، جتنا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، وہ خدا کا زیادہ قریبی آدمی ہے۔ تم سب برابر، برابری کا پیغام دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گورے آدمی اور کالے آدمی دونوں ایک کنویں کا پانی نہیں پی سکتے تھے، دو الگ رنگ کے دو آدمی ایک کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ کالے لوگوں کو بائیکاٹ کیا جاتا تھا، غلاموں کو کمزوری کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، غلاموں کو کوئی
اجرت بھی نہیں دیا کرتا تھا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا اعطل اجیر لاجر قبل ان یجف عرقا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. دنیا میں سب سے پہلے یہ اعلان کرنے والے لیڈر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. مکے میں اتنے بڑے سرمایہ دار لوگ، اتنے بڑے لوگ، کوئی بھی بلال کی مدد کرنے والے نہیں، کوئی بھی بلال سے پوچھنے والے نہیں کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، تم روتے کیوں. انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا کوئی احترام ہی نہیں تھا. 2% لوگ 98% لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. کمزوروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، مزدوروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ایسے وقت میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو اس کے غلامی سے نکالتے ہیں، بلال کی مدد کرتے ہیں. اور ایسا کالا کلوٹا بلال جو ذلیل کہلاتا تھا، ایسا کالا کلوٹا بلال جس کو لوگ جس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جس کو کوئی قریب بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جس کو کوئی اپنے قریب بٹھا کر کھانے کے لیے بھی کوئی پسند نہیں کرتے تھے، ایسے بلال کو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے بعد کعبے کے چھت کے اوپر چڑھاتے ہیں اور سارے سرمایہ دار لوگوں کے سامنے بلال سے کہتے ہیں بلال کعبے کے چھت پر چڑھ جا اور اللہ اکبر کے صدائے بلند. کون سا کعبہ جس کعبے کے اوپر اللہ کی رحمتیں 24 گھنٹے برستی ہے، جس کعبے کا طواف کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر کر آتے ہیں، ایسا مقدس کعبے کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کھڑا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک ایمان والے کی عزت، ایمان والے کی عظمت کعبے سے بھی زیادہ ہے. غلام اور مالدار میں کوئی فرق نہیں ہے. اس فرق کو ختم کرنے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، کمزوروں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، تمہارے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرو، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ پیغام دینے والے دنیا میں سب سے پہلا لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال صبح جلدی آ جانا، تھوڑا کام ہے، باہر جانا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی بلال کو لے کر نکلتے ہیں گلی میں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی رو رہی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں ایک گھر کی مزدور ہوں، کام کرتی ہوں، نوکرانی ہوں، تیل لے کے جا رہی تھی، مالکہ کا حکم تھا، تیل نیچے گر گیا ہے زمین پر. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اماں رونا نہیں. اپنے پیسوں سے تیل خرید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چل میرے ساتھ، تیرے مالکہ تجھے کچھ نہیں کہے گی. اس مالکہ کے گھر جاتے ہیں، مالکن کے گھر، اور کہتے ہیں کہ اس اماں کو کچھ نہ کہنا، غلطی سے اس کے ہاتھ سے تیل گر گیا ہے. ایک انسان کسی انسان کے بارے میں پوچھنے والے بھی نہیں تھا ایسے زمانے میں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہیں اور اس کو جو تیل گر گیا تھا تیل بھی خرید کر دیتے ہیں. اس کے مالکن کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہنا، غلطی سے اس کا تیل نیچے گر گیا ہے. آج ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ آج کیا ہم کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا آج ہم غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ تو کس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے. مذہب کو نہیں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے کہ مشرک ہے، کافر ہے. انسانیت کے ناطے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے برتاؤ تھا. ایک باغ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بھوکے تھے،
کھجور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا کھانے کے لیے. ایک اونٹ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اپنے سر کو جھکایا، آنکھوں سے اس کے آنسو گرنے لگے. گویا کہ اونٹ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اس کے مالک کو بلایا، کہا کہ کیا تم اس اونٹ کے ساتھ کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی. ہاں میں اسے کام زیادہ لیتا تھا، چارہ کم ڈالتا تھا، آج کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ غلطی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں. ہمارے پیغمبر ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا کے سامنے جانوروں کے ساتھ بھی عزت کرنے کا پیغام دیا. کیا ہم یہ میسج، یہ پیغام نان مسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی ہسٹری، ان کی سیرت غیروں کے سامنے جا کر بیان کرے؟ آج غیر مسلم مسلمانوں کو گھر کرایہ دینے کے واسطے بھی تیار نہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق اتنے بدتر ہو گئے. آج غیر مسلموں کے علاقوں میں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو گھر کرایہ نہیں دیا جائے گا، کھلم کھلا بورڈ. یہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری بے ایمانی کی وجہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان کے گھر کا جو پڑوسی تھا وہ ڈبل کرایہ پہ دیتا تھا. کہتا تھا کہ میرا گھر اتنا کرایہ، یعنی سمجھو کہ 2000 کرایہ تو 4000 کرایہ مانگتا تھا. کسی نے پوچھا کہ ارے بھائی ایسا گھر تو کہیں اور بھی مل جائے گا، تو ڈبل کرایہ لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا گھر تو مل سکتا ہے مگر ایسا پڑوسی نہیں مل سکتا، پڑوسی مسلمان اتنا اچھا ہے. آج ہم اتنے بدتر ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کا بیہیویئر، ان کے طریقے ہماری زندگی سے جب نکل گئے تو ہم دنیا میں ذلیل قوم ہو گئے. آج بھی اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، خدا کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم مسلمان قوم ہو جائے گی. ورنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی دولت تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اونٹ چرانے جاتا تھا، میرا ابا کہتا تھا ارے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، تو بیوی بچوں کو کیا پالے گا، کیسے پالے گا؟ 7 اونٹ لے کے جاتا ہے، 6 اونٹ واپس لاتا ہے. ارے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، تو بیوی بچوں کو کیا پالے گا؟ مجھے گنتی نہیں آتی تھی، حساب نہیں آتا تھا، میتھس نہیں آتا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی نے مجھے اتنے اونچے درجے پر پہنچایا. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیت المقدس کو فتح کرنے جاتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ پونے دنیا کے حکمران بنتے ہیں. نان مسلم جان رابرٹ کہتا ہے مزید 10 سال حضرت عمر زندہ ہوتے تو پورے دنیا میں اسلامی حکومت آ جاتی، پوری دنیا اسلام قبول کر لے. ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ پھٹے ہوئے کپڑے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب فتح کرنے گئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر گئے تھے. مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، خزانے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ فتح نہیں کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حضرت عمر فاروق کو یہ طاقت عطا کرتی ہے. آج بھی ہماری کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. ہمارے اندر سے اخلاق نکل گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بڑے بڑے صحابہ تھے. ایک پگلی عورت جس کو مدینہ میں لوگ دیوانی کہتے تھے، پگلی کہتی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی. کہتے ہیں یا محمد تم سے مجھے بات کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پگلی عورت، اس سے کیا بات ہے؟ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، کہنے لگے
ارے تم سے بات کرنا چاہتی ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، تمہارے پیٹ میں درد کیا ہے؟ یہ تو میرے سے بات کرنا چاہتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اماں بتاؤ تمہاری کیا بات ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ اماں کہتی ہیں یا رسول اللہ یہاں بات نہیں کروں گی، باہر آؤ میرے ساتھ، باہر بات کروں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل مجلس چھوڑ کر باہر جاتے ہیں اس بوڑھی اماں سے بات کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی غریب آ جائے تو ان سے بات کرنے کا ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے؟ کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کون غریب ہے، کون بھوکا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیٹ بھر کے کھا جاؤ، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے گا، تم پیٹ بھر کے کھا جاؤ گے، تم مومن ہی نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتے۔ آج ہم کھانا بنا کر بیکار کچرے کے توٹی میں پھینکتے ہیں، صبح میں کچرے کی گاڑی آتی ہے اس میں کھانا ڈالتے ہیں، بریانیاں ہوٹلوں سے منگا کر کھاتے ہیں، بچا ہوا کچرے کے توٹی میں ڈالتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی بھوکا نہیں ہے۔ آج بھی کئی ہزاروں کے تعداد میں لوگ بھوک کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں مر رہے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا۔ اور ہمارا ایکسپیرینس ہے رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کا فون آیا مولانا سحری میں سحری کرنے کے لیے ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے، تو ہم خود لے جا کر ان کے گھروں میں چاول ڈال کر آئے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مگر دنیا میں سب سے بیسٹ مذہب تو اسلام ہے، سب سے ورسٹ کمیونٹی، سب سے بیکار قوم کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ سوچو۔ اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا کہ ہم ایک مرتبہ حیدرآباد گئے چاول بانٹنے کے لیے، تو 3 کلومیٹر تک بیوہ عورتیں، غریب عورتیں ہماری گاڑی کو لٹکے ہوئے آئے تھے کہ کہیں ایک چاول کا بستہ مل جائے۔ اور ہم پیسہ کہاں کہاں شادیوں میں، فنکشنوں میں کتنا کہاں کہاں بیکار اور برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھو اس کا پورا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی میں برکت ہونا، ہم 2 روپیہ دینے کے واسطے تیار نہیں، اللہ ہم نہ کروڑوں کا خزانہ دے دینا اس کی امید ہم رکھتے۔ 2 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں چلتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے خزانہ آ جانا، مہینوں میں 1,00,000 2 لاکھ روپیہ سیلری آ جانا، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی بن جانا۔ تم کسی بچے کی زندگی اچھی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، تمہاری بچوں کی زندگی، ہماری بچوں کی زندگی اچھی ہو جانا۔ کسی کے ساتھ اچھائی کا جذبہ تم نہیں رکھتے، اور کوشش کرتے ہو کہ ہمارے زندگیاں اچھے بن جائے، سنور جائے۔ آج بھی میں بتا سکتا ہوں، مجھے گزشتہ نہیں اس سے پہلے جمعے میں فون آیا اسی نلور سے کہ کہیں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کے مسلمان لوگ چرچ کو جاتے ہیں، کرسچنوں کے چرچ میں جا کر، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، 100-200 روپیہ ان کو چرچ میں ملتا ہے، 200 روپیہ کے واسطے وہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ اور ہم تو بیان کرتے ہیں کہ لوگ چرچوں میں جا رہے، کرسچن بن رہے، فلاں کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم ان لوگوں کے گھروں تک پہنچے، کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کس کی کمزوری؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان نہیں، اپنے اوپر کچرا ڈالنے والی عورت جب بیمار ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اماں تکلیف کیا ہے؟ آج میرے اوپر کچرا نہیں پڑا، مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بیماری کے شفا کے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دعا کرتے ہیں۔ آج مسلمان بیمار ہوتے ہیں، مسلمان کہیں کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس ہسپتالوں میں خرچ کرنے کا پیسہ نہیں، دوائی کا پیسہ نہیں، آپریشن کرانے
کھانے کا پیسہ نہیں، میڈیسن کا پیسہ نہیں، او پی کا پیسہ نہیں. ایسے مسلمانوں کی عیادت کرنے کے واسطے کرسچن جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یسوع پربھو عیسیٰ مسیح آپ کو شفا دے دیں گے، ان کے لیے دعا کر کر آ جاتے ہیں. مسلمان ہو کر ہم ان لوگوں کی عیادت نہیں کرتے. جو سنت ہے ہماری سنت کو وہ پورا کر رہے ہیں. اب بتاؤ اسلام پھیلے گا یا کرسچنزم پھیلے گا؟ یہ کس کی کمزوری؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. ریالیاں کرنا بہت آسان ہے، میں اس کا منکر نہیں کہ ریالیاں نہ کرو. غازی علم الدین شہید کو پیدا کرنے والی یہی ریالی تھی. ریالی نکل رہی تھی، احتجاج چل رہا تھا، بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء سٹیج پر موجود تھے، بیان کر رہے تھے. تو غازی علم الدین نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ فلاں راجپال نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس کے بعد اس نے پوچھا تو پھر اگر گستاخی رسول کی گردن اڑا دی جائے تو کیا ملے گا؟ پھانسی کا پندہ ملے گا، مرنے کے بعد اللہ فوراً جنت عطا کرے گا. تو راجپال کو قتل کرنے کے لیے جو نکلا تھا، یہ جو ریالی ہے یہی اس کے دل میں جذبہ پیدا کیا تھا. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. مگر اس سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، یہ غیروں کے سامنے پیش کرنا اس سے بڑی ذمہ داری. ہم لوگ خود اس کے اوپر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے نان مسلمز تک، دنیا تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ساری دنیا بھی گستاخی کرے، اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان میں راگی کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے مقام کو بلند کر دیا، تمہارے تذکرے کو بلند کر دیا، تمہارے عزت کو بلند کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کے تذکرے کو، ان کے عزت کو بلند کرتا ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکال سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو گستاخ رسول ہوں گے ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اگر کوئی انسان، کوئی حکومت، کوئی گورنمنٹ گستاخ رسول کی سزا نہیں دیتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور گستاخ رسولوں کو سزا دیتے ہیں. جس طرح سے ابو لہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دیا، جس طرح سے ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دیا، جس طرح سے نبی کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیا، اسی طرح سے گستاخ رسولوں کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرتے، ان کو ہلاک کرتے ہیں. ہماری کامیابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. جب تاتاری قوم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، اس کو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، خون بہایا گیا. جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں کتابیں ہزاروں کے تعداد میں دریائے دجلہ میں ڈال دیے گئے، کتابیں جلا دی گئی، قرآن جلا دیے گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. بادشاہ کے دربار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرنے والا، بادشاہ کے دربار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ کا کتا تھا، اس کتے کے دل میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتا ہے. وہ کتا غیرت میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے. جو پادری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا، کتا بھونکنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے. کسی نے کہا کہ دیکھو کتا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں تو کتے کو غصہ آ رہا ہے. اس نے کہا تم یہ تو انسان نہیں، یہ میری زبان کہاں سے سمجھ سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، تم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں تو اس کو غصہ آ رہا ہے.
फिर भी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहने लगा, फिर कुत्ता भौंकने लगा। तीसरी मर्तबा हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उसने बुरा भला कहने लगा, बुरे जुमले कहने लगे, वो कुत्ता अपना चैन तोड़ता है और जो पादरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहा था उसके गर्दन के 2 टुकड़े करता है, वो जहन्नम रसीद हो जाता है। इस मंजर को देखकर 40,000 लोगों ने उस मजमे से कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये जो लोग गुस्ताखी करते हैं, ये दुनिया को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके बताते हैं दुनिया में सबसे इज्जतमंद शख्सियत कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके गुस्ताखी के बाद कई लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कई लोग अंदर से इस्लाम भी कबूल करें। सारे दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च आज लोग कर रहे हैं। हमारे नबी की इज्जत में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी होने वाली नहीं। हमको सोचने की जरूरत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कितना अमल कर रहे हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। अगर हमारे दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत होती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार होता, अल्लाह की कसम हम कभी नमाज नहीं छोड़ते, हम कभी नबी का तरीका नहीं छोड़ते। हमारे शादियां नबी के तरीके के मुताबिक, हमारे फंक्शंस नबी के तरीके के मुताबिक, हमारा लेन देन नबी के तरीके के मुताबिक, हमारा व्यापार नबी के तरीके के मुताबिक, हमारा सोना बैठना उठना खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, हमारा बिजनेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। आज मुसलमान झूठ बोलकर कारोबार करता है, सूद का कारोबार करता है, नमाज छोड़कर दुकान खुला रखता है, तो मुसलमान क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है? सहाबा किराम रजी अल्लाह रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में मुशरिकीन के हाथ लग जाते हैं, जो दुश्मन थे, जहां मुसलमान नजर आया उसको कत्ल कर दो, जहां मुसलमान नजर आया उसको कत्ल कर दो, उसको सूली पे लटका दो। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। दुश्मन मुशरिकीन जब उनको कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और मक्के में ऐलान होता है कि आज तुमको कोई सिनेमा देखना है, कोई फिल्म देखना है, कोई ड्रामा देखना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम है जिनको हम पकड़ लिए हैं, आज उनका कत्ले आम होगा, सारे लोगों के सामने कत्ल किया जाएगा। जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का कत्ल देखना है, आ जाओ मैदान में, बीच मैदान में इनका कत्ल किया जाएगा। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूली पे लटकाए और कहा कि तुम्हें ऐसे ही मारा नहीं जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े देंगे। मासूम 10 साल के 15 साल के बच्चों के हाथ में नेज़े दिए गए और कहा गया कि खुबैब पे नेज़ा मारो, बॉडी के हर हिस्से से जब तक खून नहीं निकलेगा जब तक हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को सूली पे लटकाया गया और उनसे कहा गया कि खुबैब थोड़ी देर में तू कत्ल होने वाला है, तुझे हम मार देंगे। ऐ खुबैब बस तू अपने जुबान से एक जुमला, एक पॉइंट निकाल दे, अपने जुबान से इतनी बात कह दे, हम तुझे आजाद कर देंगे, तुझे छोड़ देंगे। खुबैब ने पूछा क्या बात है? हिम्मत से, बड़े जुर्रत के साथ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। खुबैब को पता था आज मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होऊंगा, अल्लाह के जन्नत के सारे दरवाजे मेरे लिए खुले पड़े हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में, उनके दीन के लिए मैं शहीद हो रहा हूं। जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो सारे दरवाजे अल्लाह के जन्नत के मेरे लिए खुले हैं। और शहीद जिंदा होता है, कोई मुर्दा नहीं होता। दुश्मनों ने कहा कि खुबैब तुम बस अपने जुबान से इतना कह देना, मेरे जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, मैं मदीने में होता और मोहम्मद मेरे जगह पे होते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लाएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारे प्लेस में नहीं लाएंगे। जुबान से इतना कहना, मेरे जगह पे काश मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीने में होता। अपनी जुबान से इतनी बात कह दे, हम तुझे छोड़ देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने जान से ज्यादा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिल में थी।
آج ہم کہتے ہیں کہ نبی سے ہم اپنے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ، پیسوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر نبی کی داڑھی اپنے چہرے پہ رکھنے کے واسطے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تم نماز پڑھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ہم زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ تم پہ ہم جان دینے کے واسطے تیار ہیں، مگر نمازیں چھوڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے وفادار ہیں، کیسے عاشق؟ تو حضرت خبیب سے کہا گیا کہ بس زبان سے اتنا کہو، میرے جگہ پہ محمد ہوتے میں مدینے میں ہوتا، تم کو ہم چھوڑ دیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کہتے ہیں ایسے ایک جان نہیں 1000 جان ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کرنے کے واسطے میں تیار ہوں۔ میں اپنے زبان سے یہ جملہ کہنا تو دور کی بات، میں یہاں ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوتے، ان کے پیر میں کانٹا چبھے مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر مدینے میں ہیں، خبیب مکے میں شہید ہوئے، پیارے نبی کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو برساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبیب کے لیے جنت کے 7 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت کے پورے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا۔ میرے دوستو، ہم زبان سے جتنا کہتے ہیں کہ نبی کی محبت دل میں، اتنا ہمارے کام سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ کوئی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ہمارا چہرہ پیارے پیغمبر کو دکھانا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی ہم نہیں پی سکتے۔ جب تک ان کے ہاتھوں کا جام کوثر پانی نہیں پئیں گے، جب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے کے واسطے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا، ماں اولاد کا ساتھ نہیں دے گی، اولاد ماں کا ساتھ نہیں دے گی، بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، دوست دوست کا ساتھ نہیں دے گا، تمہارا امام یہاں عوام کا ساتھ نہیں دے گی، عوام امام کا ساتھ نہیں دے گی، مقتدی مصلی امام کا ساتھ نہیں دیں گے، امام مقتدیوں کا ساتھ، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہارا اونر غلام کا ساتھ نہیں، غلام اونر کا ساتھ نہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایسے وقت میں ہمیں کام آنے والے، ہماری انگلی پکڑ کر، ہماری سفارش کر کر جنت میں لے جانے والی کوئی شخصیت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی سے محبت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھائیاں ہیں یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو۔ ہمارے کام کے ذریعے سے مسلمان ایسا ہوتا ہے، نبی کا غلام ایسا ہوتا ہے، یہ جب لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور نبی کی غلامی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔